حضرت انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے۔ حضرت انسان اگر یہ تو چاہتا ہے تو لڑک کر چوپایوں سے نیچے جاتا ہے، اور دوسری جانب اگر یہ چاہتا ہے تو پرواز کر کے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے، اس کا بھی اختیار ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اگر یہ تو لڑک کر چوپایوں سے نیچے جاتا ہے تو پھر جو چھپایا تو ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہ اس سے بدتر بھی ہوتا ہے، کیونکہ بھائی چھپائے کے پاس نہ تو علم ہے، نہ اس کے پاس شعور ہے، نہ اس کے پاس کوئی کتابیں ہیں، نہ اس کے پاس کوئی عقل ہے۔ لیکن حضرت انسان کے پاس تو ہر چیز موجود ہے، عقل ہے، شعور ہے، علم ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول آئے، کتابیں ہیں، صحیفے نازل ہوئے۔ اس کے باوجود اگر یہ ان جیسے کام کرتا ہے تو فرمایا گیا بل ہم عدل، کہ یہ چھپایا تو ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہ ان سے بدتر بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ تو دوسری راہ اختیار کرتا ہے جو کہ راہ کہکشاؤں سے بری ہوئی ہے، جو کہ نور و نکھر سے بری ہوئی ہے، جس راہ کا ہم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حکم دیتے ہیں، اس راہ کے اوپر ہم اگر چلتے ہیں تو پھر فرشتے بھی ہماری قسمت کے اوپر ناز کرتے ہیں۔ پھر جو ہماری قسمت ہے اس کے اوپر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں اگر ہم کی یہ راہ اختیار کرتے ہیں۔ ابھی کوئی انسان ہے نا تو اس کے لیے کوئی شک و شبے کی بات نہیں رہ سکتی کہ خیر کا کام کون سا ہے، بدی کا کام کون سا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے، ہر طریقے سے فطرتاً اس کے پاس انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں نازل ہوئی، سب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پہچان دے دی ہے کہ خیر کا رستہ کون سا ہے یا بد کا رستہ کون سا ہے۔ دیکھیے اگر ہم کوئی گناہ کے لیے تیار ہوتے ہیں، کوئی گناہ کرنے جاتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی چوری کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں یا کوئی اور برا کام کرتے ہیں، تو وہ کام کرنے سے پہلے ہمارے دل کے اندر جو دھڑکن کا تیز ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو وارننگ دی جاتی ہے کہ انسان تو ابھی بدی کے راستے کے اوپر جانے لگا ہے، تو ابھی گناہ کے راستے کے اوپر جانے لگا ہے۔ لیکن اس کے بعد انسان کے اوپر اختیار ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو بھی اختیار دیا گیا ہے۔ وہ اختیار جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑک کر چوپایوں سے نیچے جا سکتا ہے، یا اس اختیار کے ساتھ وہ پرواز کرے اور فرشتوں سے آگے جائے، اختیار ہے۔ اور ابھی کئی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ابھی میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہوں، کسی کا حق کھاتا ہوں یا کسی کی جان کے اوپر ظلم کرتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تو نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تو یہ ہوئی کہ میں جب بھی بولوں تو نیک ذکر و اذکار کے لیے بولوں، میرے ہاتھ جب بھی اٹھیں کسی کے اوپر ظلم کے لیے نہ اٹھیں، بلکہ میرے ہاتھ کسی کی مدد کے لیے اٹھیں، میرے پاؤں ہیں میں ان سے چلوں اور جہاد کے لیے نکلوں، مساجد کے لیے نکلوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلوں، نہ کہ گناہ کے لیے میرے قدم اٹھیں، نہ کہ میرے جو ہاتھ ہیں وہ کسی کے ظلم پر اٹھیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ لیکن ابھی اختیار ہے، اس زبان کے ساتھ میں گالی بھی دے سکتا ہوں اور ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی میرا اختیار ہے اس کے اوپر۔ اور یہ انسان کے اوپر ایک قسم کی آزمائش بھی ہے، جو اختیار نہ ہو ایک قسم کی آزمائش بھی ظاہر سی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ دو راستے ہیں، جہنم ہے یا پھر جنت ہے۔ ابھی یہ جو جنت ہے نا، اس کے راستے میں ہم کو بہت زیادہ تکلیفات، مشکلات اور ہمیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں جنت ملے گی۔ لیکن دوسری راہ وہ جو جہنم کی ہے، اس کے اوپر کبھی کسی نے بولا ہو کہ بھائی میں یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ سب کچھ دوں گا اور اس کے بعد یہ ہوگا، نہیں، اس میں کسی قسم کی ہمارے اوپر آزمائش نہیں، تکلیف نہیں، مشکل نہیں، اس کے بعد کیا ملے گی؟ جہنم ملے گی۔ تو یہ بھی انسان کے اوپر اختیار کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے ہم نے مرنا ہے، مر کے ہم نے اپنی جو ہے وہ زندگی گزار کے جائیں گے، اس کا ہم نے حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ ابھی یہ جو ایک پل ہے نا، یہ ہمارا وہ
لکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. جب انسان کے سامنے وہ ایک ایک پال لکھا ہوا آئے گا، پھر اس کے وہ حساب دے گا. ابھی تو میرے پاس اختیار میں کیا کچھ کرتا ہوں، اور اس وقت پھر اب صرف ہمیں جواب دینا پڑے گا. دیکھیں، حضرت انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ بہت بڑا ہے. اگر ہم چپایوں جیسے ہوتے ہیں، دیکھیں جو جانور ہے ان کے پاس بھی اولاد ہے، جو جانور ہے ان کے پاس بھی کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے، وہ بھی تو اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہم انسان ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، سب گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن مرنا تو ہم نے بھی ہے. اور حضرت انسان کو کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے؟ کیوں اس کو یعنی ساری مخلوقوں سے افضل سمجھا گیا؟ جانور ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی اور چیز ہے، انسان ہے تو سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، لیکن انسان کو کیوں اشرف المخلوقات سمجھا گیا ہے؟ اس کی تخلیق کا مقصد بھی بڑا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ کیا خوشی دیکھنے کی، اللہ تعالیٰ ہم کون سا عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ خوش ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. ہم کون سا کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی ہم قربت ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جا سکتے ہیں، اور کن کاموں سے ہم دور ہو سکتے ہیں. یہ چیزیں ہم کو چھوٹی چھوٹی کر کے تلاش کرنی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور یعنی مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو نیکی کے بعد جس کے دل کو سکون ملے اور گناہ کے بعد جس کا دل بے چین ہو جائے وہ مومن ہے. گویا اگر ہم کو یہ دو چیزیں نصیب ہوتی ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی یعنی گارنٹی ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ جانے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو گناہ جانے. ابھی یہ نہیں ہوگا کہ نہیں یار یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، چلو میں کر لیتا ہوں، یار یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، میں کیا کروں گا اس کا. نہیں، نیکی چھوٹی ہو نیکی بڑی ہو، نیکی نیکی ہوتی ہے. گناہ چھوٹا یا بڑا، گناہ ایک کی چوری یا لاکھ کی چوری تو چوری ہوتی ہے. یہ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو جہاں سے بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی ملے ہم اس کو اٹھائیں، ہم وہ نیکی اپنے پاس کلیکٹ کریں، اپنے نامہ اعمال میں اس نیکی کو مطلب کہ لکھوائیں. کیا پتہ قیامت کے دن ہمارا کام اسی نیکی سے بن جائے. اور ہم کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہماری نیکیاں اور گناہ وہ اکٹھے اور اللہ نہ کرے کہ وہ گناہ ایسا ہو کہ ہم اس کے بدلے میں دھکیل دیے جائیں. تو ابھی یہ دیکھنا کہ ہم کو چھوٹی سی چھوٹی نیکی اکٹھی کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، اور ہم کو اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو راستہ دکھایا ہے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن بدن ہمیں اس راستے میں ترقی و کامیابی عطا فرمائے.